أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے؟ جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ان سے بڑھ کر احمد کون جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرغنوں کے پاس تنہائی میں جا جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم نے ان کا دین قبول کر لیا ہے، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔
قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل استہزاء انتقام کا معنی لینا ہے۔ اس کے تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں۔ نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو، جس پر سزا یا عقاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا جزاء سیئۃ مثلھا، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا آئین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا نسوعا فسنتم، انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا، حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے آئین مطابق تھا، اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کی متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔